بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان شناسی از نظر قرآن ہمارا موضوع بحث ہے کہ جس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں ایک باہدف و بامقصد مخلوق ہے، اور انسان کسی نقشے کے تحت، کسی ہدف کے تحت اس دنیا میں پیدا ہوا، عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بلکہ اپنا ایک مقصد لے کر آیا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس چیز کی جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنی پہچان ہوتی ہے، اتنا بہتر اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ ایک موبائل ہے، اس موبائل کی اگر آپ شناخت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، تو اس کے اندر جو اپلیکیشنز ہیں، اس کے اندر جو سافٹ ویئرز ہیں، ان کو آپ بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً جس طرح مثال ہے کہ اس کے اندر واٹس ایپ ہے، اس کے اندر فیس بک ہے، اس کے اندر دیگر چیزیں ہیں، ان کا استعمال آپ بہترین کب کر سکتے ہیں؟ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس موبائل کی شناخت رکھتے ہوں۔ لیکن یہی موبائل جو اگر آپ کسی بچے کے ہاتھ میں تھما دیں، کسی نابالغ، کسی شیر خوار کے، تو وہ اسے کھیلے گا، وہ اسے پھینکے گا، ادھر ادھر دیوار پہ مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی شناخت نہیں رکھتا۔ لیکن آپ چونکہ شناخت رکھتے ہیں کہ اس موبائل کا فائدہ کیا ہے، اسے استفادہ کیا کرنا ہے، اس کے اندر اپلیکیشنز کون سی ہیں، اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے، یہ تب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان تب دین سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے کہ دین کا فلسفہ معلوم ہو، اور دین کا فلسفہ معلوم کرنے سے پہلے انسان کو اپنا مقصد و ہدف معلوم ہو، اور اپنی شناخت رکھتا ہوگا تو اپنے متعلق جو دین نازل ہوا ہے اس کی بھی بہتر شناخت رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قانون کلی ہے کہ ہر چیز سمجھنے سے پہلے خود انسان کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نے کائنات کو سمجھنا ہے، آپ نے جنت و دوزخ کو سمجھنا ہے، آپ نے تمام دنیا کے اخلاقی نظریات کو سمجھنا ہے، تمام دنیا کے فلسفی نظریات کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے سے پہلے تمام تفکرات کو، سب سے پہلے انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نورانی جو پچھلی لیکچرز میں بھی آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفس کی معرفت، یہ سب سے پہلے کلیدی اور بنیادی نقطہ ہے، اپنے نفس کی معرفت کے ذریعے ہی امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق کہ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے صرف وہ خدا کو پہچانتا ہے، اور جو خدا کو پہچان لیتا ہے پھر خدا کی طرف سے وہ انبیاء کو بھی پہچان لیتا ہے، انبیاء کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جو نبی کی معرفت حاصل کر لے تو اس نبی کی رسالت پر بھی اسے یقین و ایمان آ جاتا ہے۔ اور رسالت کے بعد ان حجتوں کو جو کہ رسول، انبیاء و ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہم پر اتمام کی، ان کی بھی انسان معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر اس قابل ہوتا ہے کہ دین میں داخل ہو، دین کی ہدایت مکمل اور واضح طور پر سمجھ سکے۔ اور اس کے بغیر اگر یہ تمام سٹیپس کو انسان نہ سمجھے، اپنے نفس کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو نبی کی معرفت بھی نہیں رکھ سکتا، رسول کی معرفت بھی نہیں رکھ سکتا، اور انسان حجتوں کی معرفت بھی نہیں رکھ سکتا۔ نتیجتاً انسان گمراہ ہو تصور کیا جائے گا۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم غفلت کی زندگی میں گزار رہے ہیں، اور اس غفلت کی زندگی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جس میں ہم اپنی شناخت نہیں رکھتے، ہمیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عمل تو انجام دینا ہے، اپنے نفس کو مطمئن تو رکھنا ہے۔ لہٰذا ایسے دینی پیشہ ور موجود ہیں کہ جن کا کام یہی ہے کہ آپ کو ایسا دین بنا کر دیں جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو، کہ جو آپ کو ذکر و فکر و خانقاہی میں مشغول رکھے، اور آپ کو جو ہے وہ مقصد و ہدف کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اور بھیڑ چال بھی اسی غفلت کا نتیجہ ہے، چونکہ ہم جانتے نہیں، لہٰذا جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسے میں جو ہماری مصروفیات اور ہمارے اعمال انجام پاتے ہیں وہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں جو بے مقصد ہوتے ہیں، اور نتیجتاً ہم جو ہے وہ ایک جاہلانہ زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق اسی کو زمانۂ جاہلیت کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنی شناخت نہ رکھتا ہو۔ یہی حقیقی تصور جاہلیت ہے کہ انسان گمراہ ہو، گم منزل ہو اور گم رہبر ہو۔ لیکن جب ہمیں شناخت اپنی نہیں ہوتی
اور ہم غفلت کی زندگی میں ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک جاہلیت کا تصور وہ ہے کہ کون جاہل ہے، یعنی وہ جو انبیاء کے دور میں تھے، وہ جو رسول اللہ کے دور میں تھے، وہ جو لباس نہیں رکھتے۔ دوسرا جو ہمارا تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ یعنی جن کے پاس لباس نہ ہو، یعنی جن کے پاس ٹیکنالوجی و وسائل کی کمی ہو، وہ لوگ جاہلانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اسی تصور کے نتیجے میں جو ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے جا رہے ہیں، بغیر آئیڈیالوجی کے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ ٹیکنالوجی بھی تباہ کن ہے، اور ہماری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ذلت و رسوائی کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہے۔ اسی حالت کو ہی قرآن نے ضلالت مبین کہا ہے، یعنی واضح اشکارا و کھلی گمراہی، اور اس عملی زندگی کا نام لہو و لعب ہے، کہ لہو و لعب یعنی بے مقصد سرگرمیاں کہ جو انسان کو ہدف و مقصد سے دور کر دیں اور انسان کو مقصد تک نہ جانے دیں، ان کو لہو و لعب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے سورہ مومنون میں آیا 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اسی طرح سورہ فرقان آیا 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے۔ سورہ حشر آیا 19 کے اندر خداوند متعال کا فرمانا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگ جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں خود کو بھول گئے، اور یہ فاسق لوگ ہیں۔ بس اب اگر ہم اپنی حالتوں کی طرف توجہ کریں کہ ایک حالت ہے کہ جس میں انسان غافل ہے اور انسان کے ذہن میں کوئی معرفت نہیں ہے، اس خالی ذہن کا نتیجہ بھیڑ چال ہے، اور بھیڑ چال ہمارے معاشرے کا عمومی مسئلہ ہے کہ جن کو امیر المومنین ہمج الراہ کہتے ہیں، یعنی جو معرفت نہیں رکھتے، جو ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو بے ہدف و بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیشہ گمراہیوں کے راہوں پر چلتے رہتے ہیں اور اسی میں ہی اپنے آپ کو غرق رکھتے ہیں اور معرفت و علم کی طرف نہیں آتے، اور خالی ذہن آپ کو معلوم ہے، کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ بس انسان کو جو دوسری حالت وہ بیداری کی حالت ہے، اس کی طرف انسان کو بڑھنا ہوگا، اور انسان کو اسی کی طرف ہی انسان کی نجات ہے۔ اور بیداری کی حالت تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان غور و فکر کی طرف آئے، اپنے مقصد و ہدف کے متعلق سوچے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس کے نتیجے میں ہی اپنے ذہن کو بیدار کرے، ہوشیار ہو، اور اپنی عقلوں کو جگا کر ہی انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو، اور متوجہ ہونے کے بعد پھر اپنا انسان سازی اور انسان شناسی کا سفر شروع کرے۔ تفکر کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ ائمہ انبیاء اہل بیت علیہم السلام نے اس کے متعلق بہت اس پر زور دیا۔ قرآن نے خصوصاً اس کے اوپر متوجہ کیا انسانوں کو کہ افلا یتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو تفکر کے ذریعے آگاہ کرو، اور رات کو اپنے پہلو کو رات سے، یعنی رات کو بستر سے دور ہو، خدا سے ڈرو، عبادت کرو اور تفکر کرو راز خدا کے اندر۔ تفکر کے معنی سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تفکر امام خمینی کی اصطلاح جو انہوں نے ترجمہ فرمایا کہ تفکر امور معلوموں کو ایسے ترتیب دینا کہ جس سے امر مجہول معلوم ہو جائے، یعنی کوئی چیز ہے، علم کے متعلق ہے کہ العلم نور، علم نور ہے، یعنی لائٹ ہے، یعنی جس کا کام ہے حقیقتوں کو فقط دکھانا کہ یہ کیا حقیقت ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کے راز کیا ہیں۔ لیکن فکر کا کام ہے کہ ان حقیقتوں کو ترتیب دینا، ان حقیقتوں کو آپس میں مربوط بنا کر انسان کے لیے واضح کرنا کہ کس چیز کو کس مقام پر ہونا چاہیے، اور اس مقام کے ذریعے انسان اس کو اپنے ہدف تک جانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے توجہ کریں کہ
اگر آپ کے سامنے مختلف قسم کی شیاء پڑی ہوئی ہیں، جیسے مثلا پتی الگ پڑی ہوئی ہے، چینی الگ پڑی ہوئی ہے، دودھ الگ پڑا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں الگ پڑی ہوئی ہیں، پانی الگ پڑا ہوا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ چائے پکائیں۔ اب علم نے بتا دیا کہ یہ پتی ہے، اس کو پتی کہتے ہیں، اس کو دودھ کہتے ہیں، یہ پینے کے کام آتا ہے، یہ پانی ہے خالص، اس کا یہ رنگ ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، اس میں H2O ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری چینی کا بھی فارمولہ بتا دیا، آپ نے حقیقت اس کی سمجھا دی، لیکن ان تمام کو آپس میں ایسے ملائیں اور ملا کر ایک ایسی ترکیب بنائیں کہ جس کے ذریعے ایک خوبصورت چیز بن کر آئے جس کا نام چائے ہے، اور جس کو آپ پھر لطف اندوز ہوتے ہیں اور پیتے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تفکر کا نتیجہ ہے، فکر، یعنی آپ نے ان کو ایسے ترتیب دیا۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گارا، بجری، سیمنٹ اور اینٹیں، اس طرح کی چیزیں الگ الگ پڑی ہوئی ہیں، کنسٹرکشن میٹیریل۔ اب یہ الگ پڑی ہوئی ہیں، یہ علم ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ اینٹ ہے، یہ گارا ہے، یہ بجری ہے، اور یہ کس کام آتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ آپ نے معلوم کر لیا۔ اب کیا کریں؟ ان کو ایسے ترتیب دیں کہ اس ترتیب کے نتیجے میں ایک عمارت تعمیر ہو۔ یہ تفکر ہے۔ بس ہمارے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، جس کے میں اخلاق ہے، جس کے اندر احکامات ہیں، جس کے اندر عقائد ہیں۔ اب ان کو ترتیب دیں، ان کو ایسے ترتیب دیں کہ جس سے وہ چیز جو معلوم نہیں ہے وہ معلوم ہو جائے، اور انسان اپنے ہدف کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ اور اسی کے متعلق حدیث میں بھی بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ معارف کی کنجی ہے، یہ خزانوں کی کنجی ہے، انسان کی سلوک اللہ کے لیے ایک لازمی مقدمہ ہے۔ اور بعض جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کا تفکر 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا، اور بعض جگہ ایک ساتھ کا تفکر 1000 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا۔ بس یہ اس قدر اہمیت کی حامل یہ امر ہے، یہ کام ہے کہ انسان فکر کرے، غور کرے، اور تفکر کے نتیجے میں ہی آپ کو تاریخ میں بہت سے لوگ ملیں گے جو جہنم سے جنت کی طرف آئے، جیسے حضرت حر علیہ السلام جو کربلا میں ایک لمحہ کا فکر کیا، تفکر کیا، اور اپنی سمت چینج کر لی، تبدیل کر لی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری، اسی طرح کے اور بھی بہت سارے کربلا کے بھی شہداء میں شامل ہیں، جیسے حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، اور اس طرح کے حضرت وہاب قلبی، اور ان لوگوں نے بھی ایک لمحہ کا تفکر کیا، چند لمحوں کے لیے گئے اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ بس یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح تفکر کے نتیجے میں ایک جو انسان تفکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے متعلق خداوند متعال نے بشارت دی ہے۔ بشارت الہی کیا ہے؟ سورہ زمر آیا 17 اور 18 میں کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اور جو لوگ کیا ہے اس کے اندر کہ بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو، یستمعون القول، جو قول کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، تمام اقوال میں سے جو احسن ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں، صاحب لب ہیں۔ بس وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں ان کو قرآن کی ہدایت کیا ہے کہ آپ سب اقوال کو سنیں، اور اس میں سے وہ قول لیں جو حسن ہے، جو احسن ہے۔ اور احسن قول کون سا ہے؟ احسن قول یعنی وہ قول جو انسان کو اپنے ہدف سے قریب کرے، انسان کو اپنے مقصد سے قریب تر کر دے۔ بس اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا ہدف اور مقصد کو پہچانے، اور ہدف اور مقصد کو جب انسان پہچانے گا تبھی قول احسن کو بھی سمجھ سکتا ہے، تبھی انسان صحیح معنوں میں تفکر بھی کر سکتا ہے، اور تبھی انسان صحیح اپنی بیداری کی حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ بس ہمیں اسی لمحے فیصلہ کرنا ہوگا، اپنا رخ کو تعین کرنا ہوگا کہ اگر تو ہمارا رخ سیدھا ہے اور خدا کی طرف ہے، اپنے امام کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف ہے تو بہترین، خوب ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اپنا رخ بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنا رخ خدا کی طرف کریں، اور اس کے لیے تفکر کریں، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو تفکر کرنے اور اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔